جی، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، تو ابھی بھی اسی کے بقیہ حصے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 27 سے آج کے سبق میں آپ نے پڑھا فَأَتَتْ بِهِ، پس لے آئیں وہ اس کو، قومہا، اپنی قوم کے پاس۔ سابقہ سبق میں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ بڑی پریشان تھیں کہ میں بچے کو لے کر قوم کے سامنے کیسے جاؤں گی، کیا ان کو منہ دکھاؤں گی، کیا بنے گا۔ تو حضرت جبرائیل امین کی تسلی کے بعد کچھ اطمینان ہوا، تو لے کر بچے کو قوم کی طرف آئیں۔ آج کے سبق میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو جب حضرت مریم اور عیسیٰ کو لے کر قوم کے سامنے آئیں، ان پر یہ بات بڑی بھاری گزری کہ بغیر خامند اور بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لے آئی۔ کہنے لگی یہ تو بڑی عجیب اور نرالی بات ہے، بڑی انوکھی چیز ہے، یہ تو کھلی بے حیائی اور بے باکی کی بات ہے، تیرے گھر والوں میں تو ایسا کوئی نہیں تھا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم البتہ تحقیق لائی تو ایک انوکھی چیز، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، نہیں تھا آپ کا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی آپ کی والدہ بدکار۔ یہ کیا ہو گیا؟ صحیح اور سچ بتا۔ حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران۔ یہ لوگ باپ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ آپ کے والد نیک آدمی تھے، ٹھیک کہا انہوں نے۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران مسجد افسا کے امام تھے اور بہت عابد اور زاہد آدمی تھے، بڑی عبادت گزار آدمی اور عبادت گزار شخصیت تھی۔ ماں کا نام تھا حنا بنت فاقوس۔ تو کہنے لگے جب تیرے ماں باپ ایسے نہ تھے تو نے یہ حرکت کیسے کی، یہ ہمت کیسی ہو گئی؟ اور تیرے بھائی ہارون تھے، ان کی عبادت بنی اسرائیل میں بڑی مشہور تھی، ہارون بہت عبادت گزار نوجوان تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ یہی تو فوت ہوئے تو والدہ نے پھر دعا کی اللہ بیٹا دے دے بیت المقدس کی خدمت کرے، تو اللہ نے مریم دے دی۔ تو ہارون بہت عبادت گزار تھے۔ اچھا یہاں سے یہ شبہ نہ ہو کہ اگر کوئی کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور ادھر ان کے بھائی کا نام ہارون ہے، تو حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن ہے، یہ وہ والے ہارون نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ اور ہارون ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اور ہارون ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر دوسری اعتبار سے نسبت کی جائے تو اس اعتبار سے نسبت درست ہوگی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، اس اعتبار سے نسبت درست ہوگی کہ حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، تو جو جس نسل سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ذکر کرنے میں کوئی عرض نہیں ہوتا، جیسے اس خاندان کا فرد مراد لیا جاتا ہے اور پھر نسبت کی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے اخا عاد، وَاذْكُرْ اخا عاد، تو یہاں پر اخت ہارون کہا گیا۔ بہرحال یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے، بنی اسرائیل میں انبیاء کے نام پہ لوگ عام نام رکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی چائنا والوں کی ٹرو ٹرانس ان کے نام نہ رکھ لیا کریں، بلکہ انبیاء کے نام پہ نام رکھیں۔ کچھ اصول ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کے فرائض میں سے ہے، والدین کا حق بنتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا صحیح
دیکھیں انی سمیتھا مریم، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ابھی آپ نے پڑھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو یاد رکھیں نام رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ اس معاملے میں ذرہ برابر کوئی احتیاط نہیں کرتے، بس یہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ بس کوئی ایسا نام مل جائے جو کسی کا نہ ہو، پھر ہم وہ نام رکھیں گے۔ تو چائنا والوں سے پوچھ لیں جو ان کے بچوں کو ہوتے ہیں، پھر وہ والے رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی بامانہ نام رکھیں، کسی نام کا کوئی مطلب تو بنتا ہو بھائی، ایسا نام رکھیں۔ یہ کیا ہے جو آپ کے منہ پہ آ گئی بس پکڑ کے وہی نام رکھ دیا؟ ایسا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ نام رکھنے کے حوالے سے جو شریعت نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ والدین سے پوچھو گی کہ آپ نے بچے کا نام غلط کیوں رکھا، بچے کا نام غلط کیوں رکھا آپ نے؟ یہ شریعت کا حکم ہے بچے کا نام رکھنا، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کا صحیح نام رکھے، جو کچھ بامعنی نام ہو، اس کو کچھ مطلب بھی نہیں کرتا ہو۔ نہیں، ولادت کے ساتھ جو حقوق متعلق ہوتے ہیں اس میں تیسرا حکم نام رکھنا ہے، باقی ولادت کے حقوق پر کبھی تفصیلاً بات کریں گے، ابھی ہماری بات نام رکھنے پہ ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے نام رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن مخلوقات عالم کے سامنے بندوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے ذات پہ، اچھا نام جو ہوگا تو ذات پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہے انسان کو کس سے پکارا جائے گا قیامت کے دن؟ باپ کے نام سے۔ یہ جو عام طور پر کہتے ہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہاں، جہاں پر امام کا ذکر ہے وہ اوم نہیں ہے، وہ پیشوا مراد ہے۔ تو بچے کا نام رکھتے وقت چونکہ یہاں بات نام کی چل رہی ہے، اس لیے اس مناسبت سے یہ بات بہترین ہے تاکہ یہاں پر مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ مقصد تو یہ کہ ہم ساتھ ساتھ مسائل کو بھی سیکھیں۔ 7ویں دن نام رکھنا افضل ہے۔ 7ویں دن نام رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کا نام کسی وجہ سے پیدائش کے فوراً بعد رکھنا پڑ جائے، کہ نام رکھنے میں 7ویں دن سے کوئی تاخیر ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بچے کو اب دیکھیں مثلا کاغذات میں لکھوانا پڑ گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، پہلے لکھوا دیں، لیکن پکارنا 7ویں دن سے شروع کرنے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ذہن میں پہلے سے رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پکارنا بچے کو 7ویں دن سے شروع کریں۔ آگے سمجھ؟ اس لیے نام پوچھ کے رکھنا چاہیے۔ یوں دیکھنے میں تو نام رکھنے چھوٹی سی بات ہے، لیکن اثرات اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، جو نئے حضرات مسلمان ہو کر آتے تھے آپ ان سے پوچھتے تھے کیا نام ہے تیرا، نام پوچھتے تھے آپ، تو جس کا نام آپ مناسب سمجھتے چھوڑ دیتے، جس کا نام ٹھیک نہیں ہوتا آپ بدل دیتے، نام تبدیل کر لیتے۔ بے شمار ایسے نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے، یہ نام ٹھیک نہیں، یہ نام نہیں، یہ نام رکھو، ایسا ہوا۔ ارے سعید یہ ابن مسیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا، تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے، حزن کا معنی غم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی یہ نام نہ رکھو، سہل نام رکھو، آسانی والا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرے والد کا نام رکھا ہوا میں نہیں بدلتا۔ تو حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے گھر سے غم ختم ہی نہیں ہوتا، نام کا سر ہم نام ہی غم رکھ لیں تو غموں کا شکار تو ہوگا، کسی نام پکڑ کے علیل رکھ لیں، لوگ تو سنتے ہیں نا بس مزے کے جی لام لام آ گیا رکھو علیل، تو علیل بیمار ہوا رہا بیمار ہی رہنا اس نے۔ ارے یحییٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے،
کہا جمرہ، جمرہ کہتے ہیں چنگاری کو، چنگاری سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا شہاب کا، شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پوچھا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ اس نے کہا ہرقہ سے، ہرقہ کا معنی آگ جلانے والا، ہرقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا حرۃ النار میں، آگ کی گرمی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا حرۃ النار کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا ذات اللظا، یعنی بڑھتی ہوئی آگ کے علاقے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اپنے گھر والوں کی خبر لو، وہ سارے جل گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اس نے جا کر دیکھا ایسا ہی پایا، سب جل گئے تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجیے بھائی نام کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو نام کے اثرات پڑتے ہیں، کون سا نام آپ رکھ رہے ہیں۔ اب پھر اچھے اور برے ناموں کی پہچان کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ برے نام کا اثر بھی ذات پہ ہوتا ہے اور اچھے نام کا بھی، تو اس سے اس کا اندازہ آپ لگا لیجیے۔ حضرت ابو وہب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھو، اپنی اولاد کے نام انبیاء کی اولادوں پہ رکھو، انبیاء کے ناموں پہ رکھو۔ پھر فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور زیادہ سچے ثابت ہونے والا نام حارث اور حمام ہے، اور زیادہ برے نام حرب اور مرہ ہیں۔ تو بچوں کے نام رکھنے میں ایک تو یہ کہ انبیاء کے نام کا لحاظ رکھیں، انبیاء کے نام پہ نام رکھیں، افضل اور مستحب ہے، جو کتابوں میں ملتے ہیں آدم، شیس، ادریس، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، سمجھ رہے ہیں؟ تو انبیاء کے نام پر محمد، عام طور پر لوگ مشہور ہے صرف محمد نام نہ رکھیں، کیوں نہ رکھیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد، یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور نام ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے باقی صفات کی نام ہیں ان میں سے بھی کوئی نام آپ رکھ سکتے ہیں، حاشر، عاقب، البتہ یہ بعض نام ایسے ہیں، بعض نام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں صفاتی نام بہت سارے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کی نسبت خود اپنی طرف کی وہ چند ہے، مختلف حدیث میں ان کی تعداد آتی ہے، تو بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ ان ناموں میں سے بہت نام ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، مجازن ان پر نام کا اطلاق کر دیے جاتے ہیں، یعنی آپ کے حقیقی نام نہیں ہیں بلکہ مجازن انہیں نام کہہ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ذاتی اور صفاتی ناموں میں جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے ان ناموں کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں وہ نہیں رکھ سکتے۔ نبی التوبہ، نبی الرحمہ، رحمت للعالمین، سمجھ آ گئی بات؟ یہ والے نام نہیں رکھ سکتے۔ خاتم النبیین یہ نام اپنے کسی بچے کا، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن اس طرف نسبت کر کے اللہ کے جو صفاتی نام ہے عبد لگا کر، عطا لگا کر ان کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں، جس میں عبدیت کا اظہار ہو۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ نام رکھنے میں تفصیل یہی ہے کہ اللہ کے ناموں کی دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی ایک صفاتی۔ ذاتی نام صرف اللہ ہے، تو اس ذاتی نام کو کسی انسان کے لیے رکھنا جائز نہیں، ہاں عبداللہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر صفاتی ناموں کی بھی دو قسمیں، ایک جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا رحمان، خالق، رزاق، قدوس، صمد، قیوم، غفار، قہار، احد، ذوالجلال والاکرام، اس طرح کے نام۔ اور دوسری جو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بندوں میں بھی وہ صفات کسی حد تک پائی جاتی ہیں، سمیع، بصیر، رحیم، علیم، رؤوف، ستار، جمیل، اکرم، ہوتے ہیں نا، تو کسی حد تک بندوں میں بھی صفات پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ نام عبد کی اضافت کے ساتھ رکھنے چاہیے، اور عبد کی اضافت کے بغیر رکھے جائیں تو پہلے والے جو نام میں نے آپ کو بتایا وہ رکھنے جائز نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر
اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، کوئی اللہ نام رکھ لے کسی کا، جائز ہوگا؟ رحمان رکھ لے، جائز ہوگا؟ نہیں، عبد الرحمان، عبداللہ ہے، عبد الخالق کے خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ ہے. رزاق صرف اللہ ہے، تو بندے کا نام رکھنا تو عبد الرزاق رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھنا. تو بہرحال دوسری قسم کے نام اضافت کے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے. ان کو بھی اضافت کے ساتھ عبد السمیع، عبد البصیر، عبد العلیم، عبد العزیز، عبد المالک یوں رکھنا چاہیے. پھر ایک بات ناموں کے حوالے سے اور سمجھ لیجیے، برے نام کے بارے میں حرب اور مرہ. حرب جنگ اور لڑائی، مرہ کڑوا. کسی بندے کا نام مرہ رکھ دیں کڑوا ہی رہے گا، کیا خیال ہے؟ اسے بات نہیں کر سکیں گے آپ. تو یہ شیطانی نام ہے، شرکیہ نام ہے، شیطانی نام محمل ہے. یہ یاد رکھیے، برے ناموں میں جتنے بھی شرکیہ نام ہے وہ رکھنا جائز نہیں، کوئی برا نام رکھنا جائز نہیں. شیطانی نام ہے یا شیطان کے متبعین کے نام ہے، یہ نام رکھنا جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر شرکیہ ناموں میں عبد الحسین، حسین کا بندہ، لوگ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، نبی بخش، پیر بخش، حسین بخش، کلندر بخش، یہ نام رکھنے جائز نہیں ہے. شیطانی نام، کسی کا نام پکڑ کے ابلیس رکھ دیں، یا اس کا نام خباب، اجدا، اعور، یہ نام رکھنے جائز نہیں ہے. شیطان کے متبعین کون ہیں؟ فرعون، نمرود، قارون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، یہ نام رکھنے جائز نہیں. پھر اسی طرح جن ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا ہے وہ نام رکھنے بھی جائز نہیں ہے. جن ناموں کو اللہ کے نبی نے تبدیل کر دیا، عاص، عاصیہ، اسرم، شہاب، غراب، اسی طرح میسم، اسود، حرب، آکر، یہ نام آپ نے تبدیل کیے ہیں، یہ نام رکھنے جائز نہیں ہے، مت رکھیے یہ نام. اور ناموں کے حوالے سے کہ بیس محمل نام مت رکھیے. محمل وہ نام ہیں جن کے اپنے کوئی معنی نہ ہو، بلکہ نماز رسمی طور پہ یا کسی دن کے نام ہے، کسی جگہ کے نام ہے، کسی علاقے کے نام ہے، کسی زمین اور پہاڑ کے نام ہے، وہ رکھ لیں. بالوں صفا، بھائی صفا پہاڑی کا نام ہے، بچی کا نام رکھ دیا پکڑ. مروا، جب لوگ کو بیس بھی رکھنا شروع کر دیں گے، لگتے کیٹو کا نام بھی رکھنا شروع کر دیں گے. پہاڑوں کے نام، ہیرا، سور، تو یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جگہ، اب پٹھانوں کے کیا ہوتا ہے، جو بچہ پیر کے دن پیدا ہوا پیر خان، منگل کے دن پیدا ہوا تو منگل خان، جمعہ خان. جمعہ نام عام لوگ آپ نے نہیں سنا، جمعہ بھائی دن کا نام ہے، بندے کا نام نہیں ہے. یہ اصول سمجھیں، یہ آپ سارا کچھ سیکھیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے سبق میں انشاءاللہ سارا کچھ آئے گا. اچھا، وہ کسی کا بچہ پیدا ہوا رمضان کے مہینے میں، کیا نام ہے؟ رمضان خان. بھائی رمضان مہینہ ہے، بچوں کے نام نہ رکھیں. رمضان رکھتے ہیں لوگ ہم. وہ کوئی پٹھان، یہ ویسے لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے، وہ جیسے وہ رکھ لیتے ہیں. تو بندہ کوئی دریا میں سفر کر رہا تھا، کشتی میں بچہ پیدا ہو گیا، نام کے لیے دریا خان، سمندر خان، شیر خان، عام نام رکھتے ہیں لوگ نام. بھائی شیر جنگل کا ہوتا ہے، آپ شیر خان نام نہ رکھیں، تو ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے. کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں پکڑ گیا بس جو بھی آئے نام ہو گیا جی. یہ بچہ محرم میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام محرم خان ہے. تو بچوں کے نام شرعی ضابطے کے مطابق رکھنے چاہیے. اگر کسی نے اپنی اولاد کے نام اسلامی اصولوں کے خلاف رکھے ہیں وہ مجرم شمار ہوگا، ان ناموں کو تبدیل کرے.
اگر والدین ایسے نام تبدیل نہیں کرتے، اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے خود اپنا نام بدل لے، بس تبدیل کرے اپنا نام۔ بعض علاقوں میں یہ دستور ہوتا ہے کہ لوگ عامل کے پاس، نجومی کے پاس جاتے ہیں، پیدائش کے دن، وقت، مہینے اور ستاروں کی مناسبت سے نام تجویز کرتے ہیں۔ غلط ہے یہ۔ ان کی ذہن اور عقیدے کے مطابق اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ ستاروں کے مطابق نہیں ہوتا، یہ نام گڑبڑ ہوتا ہے، باری ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سرے سے جھوٹ ہے، من گڑت باتیں ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ تو نجومیوں کے عقائد اور نظریات ہیں جو آپ لوگوں نے اپنا لیے۔ ستارے ملتے ہیں کہ نہیں جی، اس نام کے ساتھ ستارہ نکالو، اس کا ناموں کے ساتھ ستاروں کا کیا تعلق ہے؟ تو مسلمانوں کو غیر اسلامی نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی قانونی مجبوری ہو، غیر مسلموں کے علاقے میں رہتا ہے، مجبوراً کسی کا کوئی نام عام طور پہ رکھنا پڑ گیا تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ کہ ایسے علاقوں میں مشترک نام جیسے ابراہیم، اسماعیل، داؤد، اسحاق، سلیمان، موسیٰ، یہ نام رکھے، ایسے نام رکھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں بنے گا۔ جی نہیں، فرشتوں کے نام بھی انسانوں کے نہیں رکھ سکتے، فرشتوں کے نام بھی انسانوں کے نہیں رکھ سکتے، یہ بھی نامناسب ہے۔ اب جیسے ملائکہ نام لوگ رکھ لیتے ہیں، میکائیل نام رکھ لیتے ہیں، یہ نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے شرعی طور پر۔ اب اصل بات یہ نا کہ لوگ جو سنتے ہیں وہ نام رکھ دیتے ہیں، پھر یہ نام ہم نے سنا تو بس اچھا لگا، پھر یہ ہم نے بچے کا رکھ دیا۔ اب بعض لوگ عجیب عجیب ہوتا ہے، کچھ بھی ذہن میں آ جائے وہ اٹھا کے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کرنا اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ پہلے علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، جی بتائیے یہ نام ٹھیک بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو وہ بندہ کوئی اپنے بچے کا نام اس نے رکھا زنجبیل، اس سے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی میرا قرآن کریم میں یہ لفظ پڑھتا تھا زنجبیلا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اس لیے میں نے رکھ لیا۔ اور اسی طرح کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا ابلیس، جب پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا جی وہ ہماری جو دادی تھی نا وہ قرآن پڑھتی تھی، وہ کہتی تھی وہ یہ لفظ میں پڑھتی ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے پوتے کا نام ہی رکھ دیا۔ یہاں تک جہالت ہے۔ اس طرح ایک بچی کا نام ہے منتشا، یہ کیا نام ہے؟ منتشا۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی لفظ منہ میں پکڑ کے نام رکھ دیتے ہیں جو تو چاہے، کیا ہے؟ اچھا اسی طرح انعمتا، وہ ایک صاحب سے پوچھا کیا نام ہے، انہوں نے کہا جی کالو خان۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہم نے چہرہ دیکھا تو گورا چٹا تھا، ہم نے کہا کالو خان کیوں رکھا؟ کہنے لگ رہی دادا جان نے رکھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کالو خان نام رکھ دیا۔ اچھا ایک بندے کے نام کے بارے میں ایک مولانا صاحب بتانے لگے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا سارق۔ کیا نام رکھا؟ سارق۔ بھئی یہ کہاں سے لیا؟ یعنی قرآن میں لکھا دیکھا ہے بس نام رکھ دیا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق کون ہوتا ہے؟ چور۔ بچے کا نام رکھتے ہیں سارق۔ اچھا آج کل بعض لوگ بچی کا نام رکھتے ہیں منہا۔ منہا کیا مطلب اس کا؟ اتنے قرآن کریم میں لفظ آئے تو منہا، اس میں کیا؟ اس میں پھر مولانا صاحب نے لکھا کہ ایک بچی کا نام اسکول میں پوچھا کہ کیا نام ہے، تو انہوں نے بتایا جی بچی کا نام ہے ذالکہ۔ بھئی کہاں سے لیا؟ ذالک الکتاب لا ذالک، تو بھئی اس میں اشارہ ہے، بندے کا نام تھوڑا ہی ہے۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں ہمارے ایک پڑوس میں ایک عورت کا نام تھا فہیہ۔ فہیہ، فہیہ کالحجارہ، اگلا بھی رکھ لیتے تھے، پتھر کی طرح ہی۔ تو عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، لوگ پتہ نہیں سوچتے کچھ بھی نہیں ہے، جو چاہیں بس۔ اسی طرح ایک
صاحب نے بچی کا نام رکھا حامیہ، کچھ رکھتے ہیں بریشہ، اور ایک صاحب کہتے ہیں بچے کا نام میں نے رکھا اولائکا، اور کسی کا بچے کا کیا نام ہے جی اس بچے کا نام ہے قزیم۔ تو عجیب عجیب لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ناموں کے ساتھ۔ اسی طرح بعض لوگ بچوں کے نام اگر صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں تو ساتھ حضرت بھی لگا دیتے ہیں، اس کا نام کیا کہتے ہیں حضرت بلال، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا ایک بچی کے بارے میں بتائیں کہ بچی کا نام ہے لا ریب فیہ، پھر ایک بچی کے نام کے بارے میں پتا چلے اس کا نام رکھے زقوم، کتنا بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ، قرآن میں پڑھا زقوم نام بچے کا رکھ دیا۔ زقوم ہے جہنم کا پھل، وہ جہنم میں جو کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی وہ زقوم ہے۔ فہر، وہ شیخ محمد فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا نقتل، تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا۔ وہ آپ نے قصہ یوسف میں پڑھ لیا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو انہوں نے سمجھے کہ نقتل کا نام ہی، حالانکہ وہ پیماش کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ پھر اسی طرح ایک بچی کا نام اس کے والدین نے رکھا تجریان، تجریان تو جاری ہونے والی چیز، تجریان دو جاری، یہ کیا ہے، یہ نام ہے۔ یہاں تک کہ ایک مولانا صاحب نے بات بھیجی تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا میں نے دیکھا، ادھر ہمارے گاؤں کی ایک خاتون نے اپنی بھتیجی کا نام رکھا تھا فاحشہ، کہ اس کا ساؤنڈ بھی بڑا اچھا ہے اور عجیب عجیب کام کرتے ہیں لوگ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، انڈونیشیا کا تھا، اس کا نام تھا رزقن طیبا۔ پھر کہنے لگے ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے پوتوں اور پوتیوں کے نام کیسے رکھے ہوئے تھے، اتنے قرآن کریم کھولتے تھے جو جگہ نکل آتی تھی اسے پکڑ کے نام رکھ لیتے تھے۔ ایک پوتے کا نام رکھا تھا قم اللیل، ایک پوتی کا نام رکھا تھا صلاۃ، دوسری کا نام رب اغفر لی، سمجھ آ گئی بات، اور ایک لڑکی کا نام رکھا استقرار۔ تو پھر فرمانے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے اس کا نام ہے عبد السلام۔ اب آگے اس کے جب بیٹے ہونا شروع ہوئے تو اس نے کہا جی اپنے نام کے ساتھ جڑا کے نام رکھوں گا، ایک کا نام رکھا انت السلام، دوسرا وہ اس کا نام رکھا منک السلام۔ سمجھا؟ تو کسی نے کہا کہ یہ کیسے نام آپ نے رکھے ہیں، کہتے بھائی نماز کے بعد کی دعا میں آیا تو غلط تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ لوگوں کا کچھ مزاج ایسا بن گیا۔ بہرحال ناموں سے بات کافی لمبی چلی گئی۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تجویز کیا گیا، اور میں نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ وہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ تو جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں، لوگوں نے باتیں شروع کی، طعن و تشنیع کی، خاموش ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا بولنا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، جو کچھ کہنا ہے اس سے پوچھو، یہ بتائے گا۔ لوگ اور برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، چیخنے چلانے لگے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں۔ اچھا ایک قول یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کو بھی پتہ چلا یہ واقعہ ہوا، دوڑے آئے تو آ کر بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اگر تو من جانب اللہ مامور ہے تو اپنی حقیقت بیان کر۔ ہر تیسرا دودھ پی رہے تھے، دودھ چھوڑا، متوجہ ہوئے اور بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اور تفسیر قرطبی میں ہے جب لوگ جمع ہوئے تان تشنی کیا تو عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، اپنے بائیں پہلو پر ٹیک لگا کر شہادت کی انگلی بلند کر کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور جواب دیا قال انی عبد اللہ۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو 8 صفات بیان کی ہیں، 8 صفات، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں پڑھ لیں گے۔ تو آج سبق لمبا اس حوالے سے ہوگا کہ ناموں کی بحث آ گئی، تو چلیں یہ ہمیں شروع میں بھی اس کا تذکرہ کرنا تھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، نام کے حوالے سے چلے یہاں اس مقام پر اس کا تذکرہ ہو گیا، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں رہے گا۔ آپ لوگ تو کم از کم ایسا نہیں کریں گے نا کہ جیسے جو جگہ کھولی پکڑ کے کوئی نام نکل آیا تو نام رکھ دیا۔ ابھی آپ نے یہاں پر پڑھا فاتت به قومها تحمل، اب اگر کوئی اٹھے اور نام رکھ لی میری بچی کا نام ہے اتت، بھیا وہاں پر آیا تھا نا یا مریم لقد جئتی، کیا نام ہے بچی کا ہے نا، میں نے جئتے نام رکھ دیا، یوں کرتے ہیں لوگ۔ اچھا یہاں سے کوئی پڑھے فریہ، بڑے مزے کا لفظ ہے، کہتے میں نے فریہ نام رکھ دی، یعنی کہ بان آپ نے سن لیا۔ یا کوئی پڑھے جی اموں کے بغیہ ہے تو کہتے کیا نام ہے بچی کا، بغیہ، کرتے ہیں لوگ ایسے، یہ کوئی طریقہ اور اصول اور ضابطہ نہیں ہے نام رکھنے کا۔ یا ولم یجعلنی جبارا شقیہ، بھئی کیا نام ہے بچے کا، شقیہ نام رکھے، اب پھر بدبختی بنے گا یوں نام رکھیں گے تو۔ یہ اصول اور ضوابط میں نے آپ کو ناموں کے حوالے سے انشاءاللہ بتا دیے، اب اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔